9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے جیسے امریکہ کا 9 ستمبر کا واقعہ ہے اس کے ہم پلہ ہے۔ ہمارے بلوائیوں نے جو بلوا کرنے والے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کے تاریخی ورثے پہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے پرائیڈ پہ حملہ کیا ہے۔ جناح ہاؤس کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ پاکستان کے بانی قائد اعظم کا ورثہ بھی تھا۔ اسی طرح اگر انہوں نے کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا ہے تو انہوں نے اس جرت کی علامت کو توڑا ہے جس کا اس نے کارگل کے محاذ پہ مظاہرہ کیا اور جس کا اعتراف خود ہمارے دشمن نے بھی کیا۔ اگر انہوں نے 1965 کے جنگ کے ہمارے ان جہازوں کو توڑا ہے تو انہوں نے پاک فضائیہ کے اس پرائیڈ پر حملہ کیا ہے جو انہوں نے دشمن کو پاکستان اور بھارت کی فضاؤں میں اپنی جرت کے ساتھ نیچا دکھا کر حاصل کیا تھا۔ یہ علامتیں معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی ہیں۔ اگر چاغی پہاڑی کے اوپر حملہ کر کے اسے نظر آتش کیا ہے تو پاکستان کی وہ ایٹمی صلاحیت جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اس کے اوپر حملہ کر کے کس کو خوش کیا ہے؟ تو یہ ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر ایک سکیم نظر آتی ہے، ان میں ایک میڈنس میں میتھڈ نظر آتا ہے کہ چن چن کے ایسی علامتوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا یا ہمارے قومی پرائیڈ سے تعلق تھا یا مسلح افواج کے پرائیڈ سے تعلق تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جرم کسی بھی ملک کے اندر ناقابل معافی ہے۔ امریکہ میں اگر کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تو کیا امریکہ نے انہیں معاف کر دیا؟ ان کو عبرت بنا رہے ہیں۔ اگر برطانیہ میں لندن کی سڑکوں پر لوٹ مار ہوئی اور بلوا گیری ہوئی، کیا برطانیہ انہوں نے معاف کر دیا؟ انہوں نے رات کو عدالتیں لگا کر بھی انہیں مثالی سزا دی تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے۔ تو لہٰذا یہ لوگ بھی کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے شہیدوں کی یادگاروں پر پتھر برسا کے، ڈنڈے برسا کر، ہمارے شہیدوں کو بے توقیر کر کے شہیدوں کے خاندانوں کی توہین کی ہے۔ وہ مائیں کہ جن کے بیٹے اس وطن کے اوپر قربان ہو گئے، وہ ہماری بہنیں کہ جن کے شوہر اس وطن کے لیے ان کو بیوہ چھوڑ کر قربان ہو گئے، وہ بچے کہ جن کے والد اس وطن کے لیے قربان ہو گئے، وہ تو ہمارے پھولوں کے مستحق ہیں۔ آپ انہیں پتھر اور لاٹھی ماریں، یہ کون اس کی معافی دے سکتا ہے؟ لہٰذا ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہی سلوک ہونا چاہیے جو امریکہ نے اپنے مجرموں کے ساتھ کیا، جو برطانیہ نے اپنے مجرموں کے ساتھ کیا، اور کوئی اس میں نہ انتقام ہے نہ اس میں سیاست ہے۔ یہ پاکستان کا سوال ہے، تو اس لیے ان کے خلاف ایویڈنس کے اوپر کوئی بے گناہ بلا وجہ سزاوار نہیں ہوگا اور کوئی گناہ گار سزا سے نہیں بچے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ملک کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ ان کی جو بھی ایویڈنس ہے اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ جن لوگوں نے سول ایریاز کے اندر ڈسٹرکشن کی ہے، سول ٹارگٹس کو ڈسٹروائے کیا، ان کے خلاف سول قانون کے مطابق مقدمے چلیں گے۔ جنہوں نے فوج کے علاقوں میں فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، وہاں پر فوج کا کورٹ کا جو قانون ہے وہ پاکستان کا قانون ہے، وہ موجود ہے، وہ اس جورسڈکشن کا جو قانون ہے اس کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ لیکن جس کا جو جرم ہے اس سے متعلق جو قانون ہے اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، سزائیں ہوں گی، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ملے۔ آپ دیکھیے ان مناظر کو کس نے استعمال کیا؟ پاکستان کے دشمن جشن مناتے رہے پی ٹی آئی کے ان تمام دہشت گردی کے واقعات کے اوپر۔ ہم نے اپنے دشمنوں کو خوش کیا اور اپنی قوم کی آنکھوں کو اشک بار کیا۔ موجودہ کولیشن گورنمنٹ نے جب اقتدار اپریل 2022 میں سنبھالا تو اس وقت پاکستان کی معیشت تقریباً بینکرپسی کے دھانے پہ پہنچ چکی تھی، اور اس بات کا اقرار خود پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کر چکے تھے اور ان کے اپنے مقرر کردہ چیئرمین ایف بی آر کر چکے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1 اپریل کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے 10 روز پہلے وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وزارت خزانہ کے بقول آخری سہ ماہی کے لیے قسط جاری کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ خزانے میں نہیں تھا، تو خزانہ خالی تھا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب موجودہ حکومت نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی
اور اس وقت خود پی ٹی آئی اور دیگر لوگ کہتے تھے کہ پاکستان شاید چند ہفتوں کے اندر سری لنکا کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس خطرے کو ٹالا ہے جو پاکستان کی معیشت پہ تھا، اور ہم نے ان بحرانوں کا سامنا کیا ہے کہ جو تبدیلی ڈیزاسٹر کی صورت میں پاکستان پر 2018 اور 22 کے درمیان گرے، اور اس کے بعد پھر 2022 میں تاریخ کا بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر جس نے 30 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، اس کا بھی موجودہ حکومت نے سامنا کیا، اور اس کے معاشی اثرات کو بھی ہم نے سنبھالا اور ملک کی معیشت کو آگے لے کر گئے۔ اس وقت بلا شبہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، لیکن اس مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے جو وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ 2018-22 کے درمیان گزشتہ حکومت نے روپے کی ڈیویلیویشن کا آغاز کیا، جس سے ملک کے اندر مہنگائی کا جن جسے ہم نے بوتل میں بند کر دیا تھا وہ نکلا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری سال میں گزشتہ حکومت نے پاکستان میں مصنوعی گروتھ پیدا کرنے کے لیے تقریباً 80 ارب ڈالر کی درآمد کی، جس سے ہمارا تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر پہ چلا گیا، اور اس تجارتی خسارے نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا، اس نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا، جس سے ہمارے روپے کے اوپر دباؤ آیا، اور اس کے نتیجے میں روپیہ جب مزید سستا ہوا تو اس سے بھی کچھ مہنگائی پیدا ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے اپنے 4 سالوں کے دوران پاکستان کے وسائل بڑھانے کی بجائے، معاشی ترقی پر توجہ دینے کی بجائے منفی ہتھ کنڈے آزمائے، جس سے ان کے اخراجات بڑھے، ان کے وسائل نہیں بڑھے، اور تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اس دوران لیا گیا جو کہ ہمارے 75 سال کی تاریخ کے قرضوں میں 80% قرضہ ان 4 سالوں میں لیا گیا۔ تو اس قرضے کے نتیجے میں بھی پاکستان کی حکومت پر قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بے قابو ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہماری معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ تو اس پس منظر میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم IMF سے اس معاہدے کو بحال کریں جسے پچھلی حکومت سائن کرنے کے بعد معطل کر گئی تھی۔ تو ہم نے جب IMF سے رابطہ کیا تو IMF نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ہم سے معاہدہ کیا لیکن اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا، لہٰذا اگر آپ اس معاہدے کی بحالی چاہتے ہیں تو پہلے وہ تمام شرائط پوری کریں جن پر گزشتہ حکومت نے ہمارے ساتھ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عمران صاحب کی حکومت کی شرائط جو وہ IMF سے طے کر کے گئے تھے وہ موجودہ حکومت کو پوری کرنی پڑیں، اور جب ہم نے ان کے اوپر عمل کیا تو ان کے نتیجے میں یقیناً ایک مہنگائی کی لہر پیدا ہوئی۔ اور آخری وجہ جو اس مہنگائی کی ہے وہ عالمی مہنگائی ہے، چونکہ یوکرین میں اور روس میں جو جنگ شروع ہوئی اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر سپلائی شاکس آئے، جس کے نتیجے میں توانائی کی قیمت بے قابو ہو گئی، جس کے نتیجے میں گندم اور تمام کموڈٹیز کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ، برطانیہ، یورپ، ہر ملک اپنے 30 سے 40 سال کی ہائیسٹ مہنگائی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اس سے بھی متاثر ہوئے، ہم دنیا سے باہر نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا جو داخلی اسباب ہیں مہنگائی کے ان کا تعلق پچھلی حکومت کی مس مینجمنٹ سے ہے، اور جو خارجی اسباب ہیں اس میں ایک عالمی سطح پر جو اس وقت ریکارڈ بریکنگ مہنگائی ہے ہم اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں اب حکومت جو مستحکم ہو رہی ہے وہ لوگوں کو ریلیف بھی دے رہی ہے۔ ابھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل اور قیمت اس کی اضافہ نہ ہوا تو مزید لوگوں کو ریلیف دینے میں ہم کامیاب ہوں گے، تو اس سے مہنگائی کو آہستہ آہستہ کچھ قابو میں لانے میں مدد ملے گی۔ اس سال الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور جو حکومت کی پالیسیز تھیں ان کے نتیجے میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں اتنی گندم کی پیداوار نہیں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آج کسان بہت خوشحال ہوا ہے، اور جو رورل اکانومی ہے اس میں خوشحالی آئی ہے۔ تو جب رورل اکانومی میں خوشحالی آئے گی اور کسان کے پاس پیسہ آیا ہے تو یقیناً اس سے وہ تعمیر کرے گا، اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے نئے جوڑے لے گا، اس سے وہ نیا ٹریکٹر لے گا،
اس سے وہ ضرورت کی نئی چیزیں لے گا. جب سرپلس انکم ہوتی ہے تو اس سے کنزمپشن ہوتی ہے, اور جب کنزمپشن ہوتی ہے ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے, اور اس سے پھر انڈسٹری کا بھی ریوائول ہوتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم پاکستان کی معیشت میں خود کفالت بھی لا رہے ہیں اور معیشت کو مستحکم بھی کر رہے ہیں. اسی طرح معیشت کو مستقل بنیادوں پہ مستحکم کرنے کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے 5 ایز فریم ورک بنایا ہے, جس کے نتیجے میں ہم اگلے 2 سے 3 سال میں امید کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس فریم ورک کو فالو کیا تو ملک کو ہم مستقبل کے لیے اور ایک ہائی گروتھ پلیٹ فارم پہ لے جانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں. پہلا ای ہمارا ایکسپورٹس کا ہے. چونکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں جو ہماری سب سے بڑی ناکامی رہی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ حکمت عملی کو نہ اپنانا ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ جب بھی ہم ترقی کرتے ہیں امپورٹس بڑھتی ہیں, اور ان کے لیے ہمارے پاس ڈالر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, چونکہ ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے اب ہم فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمبر 1 ترجیح ہماری برآمدات ہونی چاہیے, اور ایکسپورٹس کو ہم زراعت سے جنریٹ کریں, مینوفیکچرنگ سے جنریٹ کریں, ہم آئی ٹی سیکٹر سے جنریٹ کریں, ہم مائننگ سیکٹر سے جنریٹ کریں, اور مین پاور ایکسپورٹ سے کریں. یہ 5 ذرائع ہیں جن پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ان سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اگلے 5 سے 10 سالوں میں تیزی سے اضافہ کیا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ ہم موجودہ 32 ارب ڈالر کی برآمدات کو 100 ارب ڈالر کی برآمدات تک لے جانے میں کیا 8 سے 10 سالوں میں کامیاب ہوتے ہیں یا 15 سے 20 سال لیں گے. اگر ہم نے 8 سے 10 سال میں یہ ہدف حاصل کر لیا تو پھر ہم ٹیک آف کر جائیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں ناکامی ہوئی اور ہم اسی کچھوے کی چال پہ چلے جس پر اب چل رہے ہیں, پھر ہمارے لیے مشکلات بے قابو ہو سکتی ہیں. دوسرا ای ہمارا ای پاکستان ہے, جس کا مطلب ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان. مستقبل انہی قوموں کا ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنائیں گی. پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی نوجوان آبادی ہے, اور اگر ہم اس نوجوان آبادی کو آئی ٹی سے اور ڈیجیٹل سکل سے روشناس کرا دیں تو پاکستان اگلے 5 سے 10 سالوں میں دنیا میں انفارمیشن پاور بن سکتا ہے. تو ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو اور خواتین کو آئی ٹی سکلز دیں, تاکہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہم دنیا کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کر کے نہ صرف ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمائیں, بلکہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اتنا مضبوط کریں کہ جو آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایسے مواقع آ رہے ہیں ان کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. تیسرا جو ای ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ سے متعلق ہے. انوائرمنٹ کے اندر ہم کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہیں, اور ابھی گزشتہ سال ہمیں بہت بڑا جھٹکا لگا 30 ارب ڈالر کا. اس شعبے میں ہمارا فوکس واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی میں ہے, اور اس کے لیے ہم نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام کو دوبارہ جائزہ لے کر حتمی شکل دے رہے ہیں, جسے ہم نے 2017 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور کیا تھا. یہ 340 ارب روپے کا منصوبہ تھا 10 سالوں کا, جس پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سالانہ 17 ارب روپے خرچ کرنے تھے, تاکہ پاکستان میں پاکستان کے دریاؤں کو, پاکستان کی نہروں کو, پاکستان کی آبی گزرگاہوں کو محفوظ بنایا جا سکے سیلاب کے لیے. بدقسمتی سے 2018 کے بعد جو حکومت آئی اس نے اس پر ایک اینٹ نہیں لگائی اور اس پورے منصوبے کو سرد خانے میں ڈال دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 2022 میں ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں, تو سیلاب نے بہت تباہی مچائی. اسی منصوبے کو اب ہم نظر ثانی کر کے دوبارہ جاری کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان میں ہم مستقبل کے سیلابوں سے, اس کے نقصانات سے کم متاثر ہوں. اسی طرح ہماری زراعت جو ہے اس میں اب ہمیں سمارٹ ایگریکلچر کی ضرورت ہے, ہمیں نئی سیڈز کی ضرورت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. اس پر بھی ہم خصوصی ترجیح دے رہے ہیں. چوتھا ای انرجی کا ہے. انرجی کا مطلب ہے کہ ہم جو اس وقت مہنگائی ہے انرجی کے شعبے میں اس کو کم کریں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انحصار امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے, اور دنیا میں امپورٹڈ فیول چاہے وہ گیس ہے چاہے وہ تیل ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو لہٰذا ہم نے
ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے جس سے 10,000 میگا واٹ سولر انرجی جو کہ ہمارے لیے مقامی سولر انرجی سے پیدا ہوگا اس پر کام شروع کیا، اور اس سے امید ہے کہ ہمارے توانائی کی مستقبل میں لاگت میں کمی واقع ہوئے گی۔ پانچواں ای جو ہے وہ ایکوٹی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ مساویانہ پاکستان۔ اگر ہم نے پاکستان میں ناہمواری کو ختم نہیں کیا تو ہم جتنی بھی ترقی کریں وہ ناہمواری ہمارے لیے ایک زلزلہ لے کر آ سکتی ہے جس سے وہ ترقی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس میں تعلیم، صحت اور پاپولیشن کنٹرول، یہ تین ہمارے ترجیحی پروگرام ہیں جن کے ذریعے ہم ملک کے مستقبل کی بنیاد کو محفوظ کریں گے۔ تو یہ 5 فریم ورک ہے جس کے دائرے میں حکومت مستقبل کے لیے ایک ایسا ایجنڈا مرتب کر چکی ہے جو پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اور جب اس پروگرام کا آغاز کیا گیا 2013 میں تو یہ ایک سادہ کاغذ پہ مفاہمتی یادداشت تھی جس پر چین اور پاکستان کی حکومتوں نے دستخط کیے، لیکن ہم نے قلیل ترین عرصے کے دوران چین سے تقریباً 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں توانائی کے منصوبوں میں، انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں، گوادر کے منصوبوں میں، ٹیلی کمیونیکیشن کے منصوبوں میں، ہائیڈل منصوبوں کے اندر، تھر کول جیسے منصوبے کے اندر اس کو سٹریم لائن کیا، میٹیریلائز کیا۔ یہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے قلیل وقت میں اتنی سرمایہ کاری آئے، اور یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب چین نے پاکستان میں یہ سرمایہ کاری کی تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا زور تھا، 16 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ خود پاکستان کے اپنے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے تھے، تو چین نے ایک برادر دوست ملک کا حیثیت میں حقیقی طور پہ ثبوت دیا کہ فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، اور انہوں نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس کے باوجود کہ 2014 میں چین کے صدر کا دورہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا، لیکن جب 25 اپریل 2015 کو پریزیڈنٹ شی آئے، انہوں نے 46 ارب ڈالر کے مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کیے۔ اس نے پاکستان کی پروفائل بدل دی۔ وہی پاکستان جسے لوگ دہشت گردی کے حوالے سے جانتے تھے، اس پاکستان کو دنیا چین کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ڈیسٹینیشن کے طور پہ پہچاننے لگ گئے۔ اس سے دیگر سرمایہ کار بھی پاکستان کی طرف راغب ہونے لگ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2017-18 تک امریکہ، چین، برطانیہ، جرمنی، فرانس، ہر ملک کا سفیر اور ہر ملک کے کاروباری ادارے ہم سے ایک سوال کرتے تھے کہ ہمیں بھی سی پیک میں شراکت دار بنا لیں، ہمیں بتائیے کہ ہم سی پیک کے منصوبوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں چین کی تمام بڑی کمپنیوں نے دفاتر کھول لیے تھے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن جب 2018 کی تبدیلی آئی تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اس منصوبے کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت کے وزراء نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، سی پیک کو سکینڈلائز کیا، اس کے خلاف بے بنیاد کرپشن کے الزامات لگائے، چین کو مہنگے قرضے دینے کے طعنے دیے، جو چین کی کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھیں ان کے لیے ویزوں کے اوپر تنگ کیا گیا انہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چین کی حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی اور چین کی کمپنیاں بھی رفتہ رفتہ پاکستان کو چھوڑ گئیں، اور سی پیک عملاً سسپینڈ ہو گیا، اور 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ پاکستان میں جاری نہیں ہو سکا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے، سی پیک کی تباہی ان میں سب سے بڑا ان کا جرم ہے، چونکہ یہ وہ منصوبہ تھا جسے اگر جاری رکھا جاتا اسی مومنٹم سے جس سے یہ 2017-18 تک آیا تھا، تو اگلے 5 سے 7 سالوں میں 30 سے 50 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں مختلف صنعتوں کے اندر متوقع تھی، جس سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل سکتا تھا، پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام انویسٹر جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت نے چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ان کے سرمایہ کاروں کے لیے حالات ان فرینڈلی کر دیے، تو وہ ساری انویسٹمنٹ ویتنام چلی گئی، کمبوڈیا چلی گئی، لاؤس چلی گئی، دوسرے ممالک میں چلی گئی، اور ہم محروم رہ گئے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب جب یہ حکومت واپس آئی ہے تو اس نے سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کرنے پر توجہ دی ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ
جو ایران کے اشتراک سے 100 میگا واٹ بجلی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ اس کا افتتاح کیا ہے، یہ منصوبہ 2018 سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور اسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا، لیکن 4 سال تک اسے التوا میں رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ گوادر کے عوام میں بے چینی پیدا کی گئی تاکہ وہ وہاں پر مظاہرے کریں۔ اسی طرح گوادر کے عوام کے لیے جو پانی کے منصوبے ہماری حکومت شروع کر کے گئی تھی، نئے ڈیمز بنائے تھے، ان کی پائپس نہیں بچھائی گئیں اور گوادر کے اندر پانی کا بحران پیدا ہونے دیا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو۔ ہم نے 1 سال کے اندر آ کے ان واٹر سکیمز کو بھی مکمل کیا ہے، ایران سے 100 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن کو بھی مکمل کیا ہے، اور پنجگور تربت ٹرانسمیشن لائن جو گوادر کو نیشنل گرڈ سے جوڑے گی اسے بھی تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب منصوبے ہم 1 سال میں مکمل کر سکتے ہیں تو پچھلی حکومت نے 4 سالوں میں انہیں مکمل کیوں نہیں کیا، انہیں ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ اسی طرح جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس پہ مجرمانہ غفلت کی گئی کہ اس کی جو صفائی سالانہ کی جاتی ہے پورٹ کی وہ نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر سلٹنگ ہو گئی اور اس بندرگاہ میں مٹی کی تہ جمنے سے اس کی گہرائی میں نمایاں کمی ہو گئی، 2 میٹر سے زیادہ اس کی گہرائی کم ہو گئی اور بڑے جہاز اس پہ لنگر انداز نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ وہ تھی ڈیپ سی پورٹ۔ تو اب 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہم نے اس پورٹ کی ڈریجنگ کا کانٹریکٹ دیا ہے، اس کی پورٹ کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ اس پہ بڑے جہاز بھی آ سکیں۔ البتہ اس دوران حکومت نے وہاں پر جو گندم کی درآمد تھی اور فرٹیلائزر کی ہماری امپورٹ تھی اس کو ڈائیورٹ کیا ہے، اور وہ گوادر کی بندرگاہ جو پچھلے 4 سالوں میں سسپینڈ ہو گئی تھی اب دوبارہ اس کی رونق بحال ہوئی ہے۔ وہاں پہ شپس کارگو لے کر لنگر انداز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوکل اکانومی میں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو لوکل فشرمین ہیں انہیں پرائم منسٹر کی ہدایت پر 80 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تقریباً 3000 فشرمین کو ہم بوٹس کے انجنز دے رہے ہیں تاکہ ان کی ماہی گیری کی جو پیشہ ہے اس میں وہ مزید فعال ہو سکیں اور ان کا روزگار سیکیور ہو سکے۔ اسی طرح جو وہاں پر ڈی سیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ 2017 سے بند پڑا تھا جس پہ کام نہیں ہو رہا تھا، اسے بھی ہم نے آ کے ٹیک اپ کیا ہے اور وہ بھی اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ تو گوادر شہر کا پانی اور بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اس 1 سال کے اندر، لیکن گزشتہ حکومت نے مکمل انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انریسٹ پیدا ہوا۔ تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں پر حالات سازگار ہوں گے، چونکہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم حل کر رہے ہیں۔ اسی طرح گوادر کے اندر جو فری زون ہے اس میں بھی تیزی کے ساتھ اب چین سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ وہاں پہ نیا بزنس اور ایکسپو سینٹر تعمیر ہوا ہے جو 6 ماہ کی قلیل مدت کے اندر مکمل ہوا ہے۔ وہاں پر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ایگزیبٹ کر سکیں گوادر کو بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ اسی طرح جو ہمارے کراکرم ہائی وے کا منصوبہ ہے اس کا دوسرا مرحلہ ابھی تک نامکمل تھا، چین کے ساتھ طے شدہ تھا لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اس پر بھی اب پیش رفت ہو رہی ہے، کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ML1 کا منصوبہ ہے اس کے اوپر بھی اب تیزی کے ساتھ پاکستان اور چین کے جو ریلوے کے محکمے ہیں وہ تعاون کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی وہ شروع ہوگا۔ لیکن یہ سب کے ساتھ جو بات اہم ہے کہ اگر ہم نے سی پیک کا حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی معیشت میں بھی طاقت چاہیے۔ اگر ہم اپنی معیشت کو کمزور کر دیں گے تو ہم اس منصوبے کو آگے لے کر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو نقصان عمران خان صاحب معیشت کا کر گئے ہیں اور معیشت کی بدحالی جس کی ایک ثبوت اس کا یہ ہے کہ 2018 میں جب میں وزیر منصوبہ بندی تھا تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ جب 4 سالوں کے بعد 2022 میں نے یہ دوبارہ ذمہ داری سنبھالی ہے تو وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا تھا۔ اب اگر کسی ملک کا ترقیاتی بجٹ 4 سالوں میں دگنا ہونے کی بجائے آدھا ہو جائے تو اس ملک میں ترقی کا عمل کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جیسے ہم نے 2013 میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تھا، اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا تھا، اس ملک سے اکنامک کساد بازاری کو ختم کیا تھا، انشاءاللہ جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان ہے اس کے لیے جو 5 E's کا فریم ورک ہے
اس پر انشاءاللہ اگر ہم چلتے رہے تو 2 سے 3 سال میں ہم اس اندھیرے سے اور دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے سامنے جو منزل ہے وہ 2047 کا پاکستان ہے۔ ہم نے 75 سال تو ضائع کر دیے، ہم اگلے 25 سال ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمارا جو ویژن 2025 تھا اس کا اگلا مرحلہ ویژن 2047 تھا، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے، اس ملک کو پروگرام بھی دیں گے۔ اور یہ بات حقیقتاً ثابت ہو چکی ہے کہ گزشتہ حکومت نے سوائے انتقامی سیاست کے کچھ نہیں کیا۔ ان کے پاس نہ ایجنڈا تھا، نہ صلاحیت تھی، اور نہ ٹیم تھی، اور ہمارے پاس الحمدللہ ویژن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور ٹیم بھی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے جیسے ہم پاکستان کو ویژن 2025 سے ترقی کے راستے پہ لے کر چل رہے تھے، یہ جو 5E فریم ورک ہے اور ٹرن اراؤنڈ پاکستان کا پروگرام ہے، اس کے ذریعے ہم پہلے پاکستان کو مستحکم کریں گے اور پھر اس کو آگے ویژن 2047 اور 2035 کے تحت تیز رفتار ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے۔ جو پچھلے سال ہمارا بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سطح کی وہ تباہی تھی، جو سکیل تھا اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت بڑی تباہی متوقع تھی۔ باہر سے جو وفود آئے، جب ہم انہیں بتاتے تھے کہ پاکستان میں کتنی اموات ہوئی ہیں اور کتنا انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے بڑے سکیل میں اتنی کم اموات بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے NDMA اور ان کے ذریعے ہم نے ایڈوانس وارننگ کا سسٹم کیا، لوگوں کو، کمیونٹیز کو انتظامیہ کے ذریعے فور وارن کیا، اس سے بہت ہمیں کامیابی ہوئی، کافی ہم انسانی جانوں کو بچا سکے۔ دوسرے، سب کا یہ خیال تھا کہ جتنا بڑا سیلاب ہے، اس کے نتیجے میں سیلاب کے بعد پوسٹ فلڈ جو ہیلتھ کرائسس آئے گا، جو بیماریوں اور وباؤں کی ہمیں ایک مصیبت آئے گی یا لہر ٹوٹے گی، اس سے بھی کئی 100 جانوں کا خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پوسٹ فلڈ جو مختلف وباؤں کا خطرہ تھا اس کو بھی کامیابی سے ٹالا، اور کوئی ہمیں چند ایک اموات ہوئی ہوں گی، لیکن خاطر خواہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں۔ اب اگلا مرحلہ ان لوگوں کی بحالی کا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ تقریباً $2.25 ارب کا ایک پروگرام ہے جو حکومت سندھ کے لیے ہے، اور بلوچستان چونکہ اس کے اپنے وسائل نہیں تھے، اس کے لیے $400 ملین کا وفاقی حکومت نے پروگرام تعمیر نو کا، جس میں کہ وہاں کی جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے ان کی مدد شامل ہے، وہاں پہ ایگریکلچر کی بحالی شامل ہے، نوجوانوں کے لیے انٹرنشپس اور ان کے لیے وظائف شامل ہیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ٹوٹا تھا اس کی بحالی شامل ہے۔ تو یہ پروگرام اب جاری ہو گئے ہیں اور ان پر کام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال 2 سال کے اندر ہم سگنیفیکنٹلی اس تباہی پہ، اس کے اثرات پہ قابو پا لیں گے، چونکہ جو سکیل تھا اس کو 2 4 6 مہینے میں آپ ریکوپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت وسائل چاہیے۔ جیسے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، تو جو ابھی جنیوا کانفرنس تھی وہ بھی بڑی حکومت کی سفارتی کامیابی تھی کہ جس میں تقریباً $10 ارب کی اگلے 3 سالوں کے لیے بیرونی امداد پاکستان کو پلیج ہوئی، اور اب ہم اس کے مطابق جو اس سال میں ہمیں امداد ملی وہ بالکل ٹارگٹس کے مطابق تھی، اور اگلے سال ہم امید کرتے ہیں کہ مزید $4 سے $5 ارب کے ہم امداد اس میں میٹیریلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے کہ جو نقصانات ہوئے تھے، اور نہ صرف وہ بلکہ ہم جو اپنے انفراسٹرکچر کی بحالی کے ساتھ اسے اڈیپٹیبل بنائیں مستقبل کے اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنے کے لیے، اس پروگرام کو بھی آگے لے کے جا سکیں گے۔ ان حالات میں حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مستقبل کی ضروریات ہیں، جنہیں ہم ترقیاتی بجٹ سے پورا کرتے ہیں، ان پر کس طرح سے عمل درآمد کر سکیں۔ اس سال ہمارا ترقیاتی بجٹ 727 ارب ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس سے جو ہماری اب سب سے بڑی ترجیح یہ ہے، چونکہ وسائل کی کامیابی ہے، ان منصوبوں کو ترجیح دی جائے جو یا تو مکمل ہونے کے قریب ترین ہیں تاکہ انہیں فوری طور پہ مکمل کیا جائے اور اس میں اوور رنز کاسٹ کی بچائیں۔ دوسرے یہ کہ جو ہمارا 5E فریم ورک ہے اس کے وہ قریب تر ہوں تاکہ ہم اس پروگرام پہ عمل درآمد کر سکیں۔
हमारी सबसे बड़ी तरजीह जो है वाटर सेक्शन पे जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो वाटर वेज़ हैं उनको सिक्योर करना और फ्यूचर के एनवायरनमेंट के चैलेंज को फेस करना, उस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही हमारी एक अहम जो प्रायोरिटी है वो मुल्क की कनेक्टिविटी है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हम सूबों को जोड़ते हैं, जो पसमानदा इलाके हैं उनको तरक्की के साथ जोड़ते हैं, तो ये दूसरी तरजीह होगी। तीसरी तरजीह हमारी एजुकेशन में हायर एजुकेशन सेक्टर है। इस साल हमने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट हायर एजुकेशन के लिए 42 अरब रुपया रिलीज़ किया, जो कि पहले कभी रिलीज़ प्लानिंग से नहीं हुआ। अगले साल भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को मज़ीद तवाना करने के लिए और उनमें मज़ीद फैलाव लाने के लिए रिकॉर्ड बजट इंशाल्लाह देंगे। और इसी के अंदर हमारी जो नई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह हमने उदा बरा होना है, इसके लिए आईटी सेक्टर के ऊपर हमारी खसूसी तवज्जो है कि हम अपने नौजवानों को आईटी स्किल्स दें और उनको जो दुनिया में ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है उसके लिए तैयार करें, जिससे वो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम सूबों के साथ मिलकर उन शोबों में भी काम कर रहे हैं जो कि डिवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन उनका हमारी कौमी तरक्की से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसमें ज़राअत का शोबा है, हमें अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं और अपनी सीड को नए तकाज़ों से हम आहंग करें। तो इसमें जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और सूबाई हुकूमतें हैं और प्राइवेट सेक्टर, इन सब के इश्तराक से हम अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी कर रहे हैं। तो ये वो चंद एक तरजीहात हैं कि जिनके ऊपर हमारी तवज्जो है। साथ के साथ जो CPEC मंसूबे हैं वो हमारे लिए हमेशा से प्रायोरिटी पे रहे हैं, उनको भी हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो कम वसाइल हैं हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको लेकर आगे चलें।